الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. محترم بزرگوں، معزز سامعین اکرام، نوجوانان اسلام، قابل احترام میری ماں اور اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور اس اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت سے سرفراز فرمایا. وہ اللہ تعالیٰ علیم و قدیر ہے، سمیع و بصیر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اپنے بندوں کو علم کے حصول کی طرف رغبت دلائی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا جنہوں نے اللہ کے بارے میں اس کے بندوں تک علم کو پہنچایا اور دنیا اور آخرت کے بارے میں انہیں علم عطا فرمایا. اللہ کے ان برگزیدہ پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہو. خصوصاً نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد، ازواج مطہرات اور سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر. میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، مسلمانوں کے قومی اور ملی مسائل پر آپ حضرات خطبات جمعہ سماعت فرما رہے ہیں. آج کا ایک اہم مسئلہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. وہ مسئلہ ہے تعلیم کا، ایجوکیشن کا. دین اسلام جس کا آغاز اقرا سے ہوا، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا،
آسمان و زمین کو پیدا کیا، شجر حجر پیدا کیا، آگ اور پانی کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا، انسان اور جنات کو، ساری چیزوں کا خالق مالک رازق اللہ ہے، اس کے نام سے پڑھو۔ اپنے پیارے رسول کو آخری کتاب عنایت فرمائی اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بہرور کیا ہے، علم سے لبریز کیا ہے اس کتاب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنے نبی کو یہ دعا مانگنا سکھایا کہ دنیا میں کوئی چیز مانگی جانے کی چیز ہے تو اے میرے پیارے نبی اس کو تم مانگو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کی وحی کا آغاز علم سے ہوتا ہے، اور جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جس نبی کو ہدایت کے لیے بھیجا، اس نبی کو یہ حکم دے رہا ہے وحی کے ذریعے کہ آپ اللہ سے دولت مت مانگیے، آپ اللہ سے جو ہے کوٹھی بنگلہ مت مانگیے، آپ اللہ سے علم کے اضافے کی دعا کیجیے۔ یہاں تک کہ انسان کو جس نے پیدا کیا، جو زمین میں وجود بخشا، جس نے زندگی عطا کی، اس پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر آخرت میں اس کی نجات نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ جو ہے پہلے اس پر ایمان لانے سے پہلے علم حاصل کرو، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو جاننے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، بغیر آپ ایجوکیشن کے اللہ کو نہیں جان سکتے، اللہ کو مان نہیں سکتے، اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی، یہاں تک کہ علم کے بغیر آپ رسول کو بھی نہیں جان سکتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں تم اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنا سکتے ہو جس سے دنیا میں تم کو کامیابی ملے، آخرت میں نجات ملے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، ان کی ذات اقدس ہے جس کو تم آئیڈیل بنا سکتے ہو، لیکن اس شخصیت کو بھی جاننا ضروری ہے، بغیر علم حاصل کیا اس شخصیت کو بھی اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے۔ ایک علم والے کی فضیلت اور ایک جاہل کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو علم رکھنے والے ہیں اور جو علم نہیں رکھنے والے ہیں، یعنی جو عالم ہے اور جاہل ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، برابر نہیں ہو سکتے، علم والا ہی ہوتا ہے، جاہل ہی ہوتا ہے۔ عالم کی فضیلت جاہل کے اوپر ہی نہیں، عابد کے اوپر، رات دن عبادت کرنے والا، آرڈنری آدمی، عام آدمی کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے۔ سنیے وہ حدیث، میں آپ کو پوری حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، اہل علم کا کیا مقام ہے، اہل علم کا مرتبہ کیا ہے، علم کی کیا اہمیت ہے، علم کی کیا فضیلت ہے، ہم لوگ کیا جانے۔ آج ہم مسلمان بحیثیت قوم دنیا میں جی رہے ہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے، اور گداگیری ہے، اور نہ جانے کیا ہمارے ساتھ جو ہے پریشانیاں لاحق ہیں، مشکلات میں ہم جی رہے ہیں، جھوج رہے ہیں، سب کا واحد حل یہ ہے آج ہم تعلیم سے دور ہیں۔ دیکھیے علم کی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، علم کی اہمیت کو آپ سمجھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ الْأَجْنِحَةَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور فرشتے جو ہے اس کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا ہو اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے آسمان کی تمام مخلوقات اور زمین کی تمام مخلوقات دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ آسمان اور زمین کی ایک عالم کے لیے مغفرت کرتی ہے، ایک عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور مچھلیاں سمندر کی تہوں میں ایک عالم کے لیے دعا کرتی ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، یعنی رات دن ایک شخص عبادت میں لگا ہوا ہے اور ایک عالم سو رہا ہے
تو عابد پر عالم ہی کو فضیلت ہے، اگر کہ وہ سو رہا ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت بغیر علم کے ہے، اس کے لیے اس کو فضیلت نہیں ہے۔ اس کا سونا بھی ہے عالم کا تو اس کے سینے میں اللہ کا نور ہے، علم ہے، یہ سو بھی رہا ہے تو عبادت کے اندر ہے، اس کو ایسی فضیلت ہے عالم کو عابد کے اوپر جیسے چودھویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ الْعُلْمَا لَمْ يُعَرِّسُ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور عالم کو نہ وراثت میں جو ہے نہ درہم ملتے ہیں نہ دینار ملتے ہیں، انما یورث العلم، عالم کو جو ہے جو وراثت میں چیز ملتی ہے وہ علم ملتا ہے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا موازنہ دنیا میں کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا، نہ ہیرے جواہرات سے کیا جاتا، نہ روپے پیسوں سے کیا جاتا، نہ کوٹھی بنگلوں سے کیا جاتا، نہ بینک بیلنس سے کیا جاتا ہے، نہ سونے چاندی سے کیا ہے، علم ہے۔ یہ عالم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اہل علم کی فضیلت ہے۔ ہاں، من اخذہ بحظ وافر، جو اس سے حاصل کر لے وہ حاصل کر لے۔ ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے علم اور اہل علم کا مرتبہ۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں وہ ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی چیز کی جانکاری حاصل کرنا، کسی چیز کو جاننا، اس کا نام علم ہے۔ اللہ کو جاننا، رسول کو جاننا، یہ دنیا کیوں بنائی گئی، یہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو جاننا، میں کیوں آیا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اس کو جاننا، اس کا نام علم ہے میرے پیارے بھائیوں۔ لیکن آج ہم علم سے کوسوں دور ہیں، علم سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے، علم سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو ہے تعلیم سے کتنے دور ہم نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کرنا چاہا تو عرب کی قوم کو اس نے اللہ تعالیٰ نے جو ہے منتخب کیا کہ عرب قوم کو اور عرب سرزمین پر ہم اس نبی کو بھیجیں گے۔ عرب کی قوم کی وہ حالت تھی میرے پیارے بھائیوں کہ آج جو حالت ہماری ہے اس سے کئی گنا زیادہ بدتر حالت عرب قوم کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کو؟ انی بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے مٹھی بھر صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا آپ نے، یہ مٹھی بھر صحابہ کو لے کر ان کو کہا چلو بیٹو میرے سامنے، میں تم کو تعلیم دیتا ہوں۔ اصحاب صفہ کہتے ہیں آپ نے پہلا کام ان کی روزی روٹی کا نہیں کیا، آپ نے پہلا کام ان کی تعلیم اور ایجوکیشن کا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آج کتنے بڑے سے بڑا عالم ہو، عبداللہ ابن عباس کو سلام کرتا ہے، ان کے علم کی قدر کرتا ہے، کہتا ہے حبر الامہ، اس امت کے علم کے سمندر ہیں۔ 16 سال کی عمر عبداللہ ابن عباس کی، لیکن بڑے بڑے اجلے 65-70 سال کے صحابہ اکرام ان کے سامنے زانو تلویز طے کرتے ہیں، کہتے ہیں اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں مفسر قرآن۔ اسی طریقے سے عطا بن ابی رباح ہیں، عطا بن ابی رباح کے سامنے وقت کا گورنر آتا ہے، وقت کا گورنر آ کر 2 بچوں کو لے کر بیٹھتا ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، لوگوں کا جمگٹا ان کے سامنے لگا ہوا ہے، وہ پیر سے معذور ہیں، آنکھوں سے بھی جو ہے زیادہ نظر نہیں آتا ان کو، ناک بھی چمٹی ہے، چاہے کلر سے رنگ سے بالکل کالے کلوٹے ہیں، لیکن لوگوں کا جمگٹا ہے، علم کی تلاش میں، علم کی پیاس بجھانے کے لیے عطا ابن ابی رباح کے پاس، تابعی کے پاس موجود ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے بتائیے، یہ مسئلہ کیا ہے بتائیے، یہ مسئلہ کیا ہے بتائیے۔ سلیمان بن عبد الملک گورنر وقت ہے، وہ بچوں کو لے کر کہتا ہے میں بھی ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا بتائیے مجھے یہ مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب۔ تو کہتے ہیں رکو ابھی یہ صاحب کو میں بتاتا ہوں، اس کے بعد تمہارا نمبر ہے۔ تو اس وقت سلیمان بن عبد الملک کہتا ہے کہ میرے بچوں دیکھو تمہارے باپ کو آج اس مفتی نے ذلیل کیا ہے، ورنہ اس مفتی کے پہلے کسی نے بھی ذلیل نہیں کیا ہے۔ تمہارا باپ وقت کا گورنر ہے، لیکن علم وہ چیز ہے جس کے سامنے آدمی کو جو ہے ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔
کیا جانے ہم میرے پیارے بھائیوں علم کا مقام کیا ہے، اہل علم کا مرتبہ کیا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہے ہم سے اپنے سے گیا گزرا سمجھتے ہیں اہل علم کو، عالموں کو، لیکن میں وہ بات نہیں بتانا چاہتا ہوں، جو سمجھے وہ سمجھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی اولاد کو علم سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ سب کچھ اولاد کو ہم دینے کو تیار ہے، تعلیم سے بیر کیوں ہے، تعلیم سے دشمنی کیوں ہے؟ آج تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ آج میرے پیارے بھائیوں سچر کمیٹی کی رپورٹ تو بہت پہلے آئی ہے، اس وقت سچر جو ہے جج جو تھا اس نے یہ رپورٹ دیا تھا مسلمانوں کے بارے میں کہ ایجوکیشن کا معاملہ اس ملک بھارت دیش کے اندر دلت سے پچھڑے ہوئے، دلت لوگ تعلیم میں سب سے پیچھے رہتے ہیں، لیکن دلت سے پیچھے رہنے والی قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان قوم ہے۔ بتاؤ آپ کو فیصد عید کا خطبہ میں نے دیا، لیکن عید کے خطبے میں اتنا سب بولنے کا موقع نہیں رہتا، نہ وقت اجازت دیتا ہے، نہ لوگ بیٹھنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہاں پھر بھی میں نے جو ہے چند باتیں علم اور اخلاقیات پر میں نے بتائی ہے، ہاں، اور لوگوں کو ترغیب دلائی مسلمانوں کو کہ مسلمانوں کا آج بھارت دیش میں عزت کی زندگی جینا ہے، عزت کی روٹی کھانا ہے، عزت سے چلنا ہے، عزت سے مرنا ہے، تو تعلیم سے جڑو میرے پیارے بھائیوں، اخلاقیات سے جڑو، اپنے اخلاق سدھارو، اپنا علم پھیلاؤ، اپنا علم بڑھاؤ، اپنے اولاد کو علم سکھاؤ۔ لیکن ہمارے کان میں یہ بات نہیں بیٹھتی، یہ ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں گھستی۔ میں آپ کو بتاؤں، رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا تعلیمی معیار 58% مسلمان جاہل ہے، جاہل، کوڑے جاہل ہے، انٹا بھاتور ہے، اور 42% مسلمان 42% جو ہے مسلمان جو ہے تعلیم یافتہ کہلائے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم کا معیار ان کا تعلیم کا معیار یہ ہے کہ 6% مسلمان جو ہے 10ویں پاس ہے، صرف 6% مسلمان میٹرک پاس ہیں، 4% مسلمان 12ویں تک جاتے ہیں، اور گریجویٹ پوسٹ میں 2% مسلمان جاتے ہیں، اور پوسٹ گریجویٹ میں جو ہے صرف جو ہے ½ مسلمان بھی نہیں ہیں۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ بیٹھ رہے دماغ میں بات، ½ مسلمان بھی پوسٹ گریجویٹ میں نہیں ہے، یعنی جو 15ویں پاس، جس کو عام بولیں گے تو 15ویں پاس۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، جس کا آغاز اقرا بسم ربک الذی سے ہوا، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انی بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ صحابہ کرام زانہ تلمیذ تھے، یہ کھانے نہیں ملتا تھا، پینے نہیں ملتا تھا، بھوک مری کی حالت میں وہ علم حاصل کرتے تھے، علم حدیث، علم قرآن، علم دنیا حاصل کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں شوق اور لگن کا یہ حال تھا۔ ابو ہریرہ خود کہتے ہیں، جن سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے تھے میں کبھی کبھی گر پڑتا تھا مسجد کے اندر، لوگ مجھے کھندل کر چلے جاتے تھے، اور ان کو یہ تصور ہوتا تھا ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہے، لیکن واللہ مجھے مرگی کی بیماری نہیں تھی، بھوک لگنے کی وجہ سے، کھانا وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے چکر آ جاتی تھی، گر پڑتا تھا، لیکن نبی کی صحبت سے میں نہیں ہٹتا تھا۔ آج نوجوانوں کو گاڑی لینے کا شوق ہے، نوجوانوں کو گٹکا کھانے کا شوق ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، نوجوانوں کو بائک لے کر یہ گلی سے وہ گلی، وہ گلی سے وہ گلی، وہ کالج سے وہ کالج گھومنے کا شوق ہے۔ باپ کو رات دن تنگ کرتے، 1.5 لاکھ کی بائک چاہیے مجھے، 50,000 کی بائک چاہیے، 1 لاکھ کی بائک چاہیے، ہاں کار چاہیے، موبائل چاہیے، ایک نوجوان پاس 50,000 کا موبائل ہے، شرم آتی ہے مجھے بولتے ہوئے۔ ہمارا عید کا موقع آتا ہے تو ایک سے ایک کپڑے ہم خریدتے ہیں، پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، بائک خریدنے کو پیسہ ہے ہمارے پاس، ہاں گٹکا کھانے کو پیسہ ہے ہمارے پاس، سگریٹ بیڑی پی کر کے دھواں اڑانے کو پیسہ ہمارے پاس ہے، ہاں اسی طریقے سے بڑے بڑے گھر بنا کر اس کو ڈیکوریشن سے سجانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں مجھے کہنے دیجیے، ہاں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، چھلے کا پروگرام ہے، چھٹی کا پروگرام ہے، منگنی کا پروگرام ہے، جمعری کا پروگرام ہے، شادی کا پروگرام ہے، ولیمے کا پروگرام ہے، کپڑے سب بچوں کو لیے جاتے ہیں، ہر بار کو کپڑے لیے جاتے ہیں، سستے ہیں کپڑے، لیکن یہ سب کے لیے پیسہ ہے، لیکن بچوں کو پڑھاؤ بولے تو فیس بہت ہے، مولوی صاحب نہیں پڑھاتے، سب کام کو پیسہ ہے تمہارے پاس، لیکن یہ کتنی بری حالت ہے، آج ہمیں دیکھ کر خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک مسلمان جو ہے گاڑی کا پنکچر نکال رہا ہے، ایک مسلمان گاڑی کا ٹھیلا لے کر بیچتے گلی گلی گھوم رہا ہے، ایک مسلمان جو ہے جھاڑو لگا رہا ہے، ایک مسلمان جو ہے میرے پیارے بھائیوں مجھے کہنے دیجیے، شرم آتی ہے مسلمانوں کو، پڑھے لکھے ہوتے تو یہ کام کرتے؟ گاڑی کا ٹھیلا رگڑتا تھا مسلمان ہے، پنکچر نکالتا گاڑی کا مسلمان ہے، پان کی پٹری لگا کے گھٹکا ماوا لے کر تھیلی لے کر بیچتے پھرتا مسلمان ہے۔
شرم آنی چاہیے میرے پیارے بھائیوں. یہ سب کو پیسے ہمارے پاس ہیں، پیسہ نہیں ہے تو ایجوکیشن اپنے بچوں کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہو، بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہو. سب چیزوں کو پیسہ ہے تمہارے پاس، پڑھانے لکھانے کو پیسہ نہیں. یہ بچے اگر انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، ہاں ہندوستان کی حکومت کہتی ہے کہ مسلمانوں کا تعلیم یافتہ بچے کہاں ہیں، نوکریاں نہیں ملتی. بعض نوجوان بولتے پڑھ کر کیا کریں گے، پڑھ کر کیا کریں گے بولتے. میں آپ کو بتاتا ہوں پڑھ کر کیا کریں گے. پڑھنے کا مطلب صرف نوکری کمانا نہیں ہے. یہ دماغ میں سے سوچ نکالو، سوچ بدلو. ہمیشہ میں خطبے دیتا ہوں، خطبے غور سے سنو، اس کو ریکارڈ کرو، اس کو ذہن میں رکھو. ہو سکتا ہے میں مر جاؤں تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کیا باتیں میں بکتا ہوں. زندگی میں نہیں سمجھ میں آئے گا میں کیا بول رہا ہوں. لیکن درد لے کر میں یہاں کھڑا ہوتا، محنت کر کے کھڑا ہوتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے آپ سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو. پیٹ کاٹو، آدھی روٹی کھاؤ، گوشت کے بغیر زندگی گزارنے کی عادت ڈالو. بھاجی ترکاری دال پر گزارا کرو. ہاں چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنا پسند کرو. بڑے بڑے بنگلے بنا کر ڈیکوریشن کر کے بتانے میں کوئی مطلب نہیں. بچہ تعلیم یافتہ رہے گا، خود بخود آپ کے مرنے کے بعد آپ کی عزت بڑھے گی. بڑے بڑے بنگلے رکھو گے، بچہ جاہل رہے گا، جگاری کے ہتھے چڑھ جائے گا، شرابی کے ہتھے چڑھ جائے گا اور جا کر کے سب مال بیچ ڈالے گا. نہ آپ کا بنگلہ رہے گا، نہ کوٹی رہے گی، نہ بینک بیلنس. جاہل ہوتا ہے. پیسہ نہیں ملے گا تو ایسے ہی جرائم پیشہ لوگ اس کو اچک لیں گے اور کہیں گے تم کو اتنا پیسہ دیتے یہ کام کر دو. یہاں سے افیم اٹھا کر وہاں پہنچاؤ، گانجا اٹھا کے ادھر پہنچاؤ، چرس اٹھا کے ادھر لے جاؤ. ہاں ہو رہا ہے. ہم اپنی گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنی کوتاہیوں کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ہم اپنی کمزوریوں کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. جو آج مل گئی صحیح، کل کا کل اللہ دیکھیں گے. ارے اللہ تعالیٰ جو ہے کوشش کرنے کے لیے کہا، محنت کرنے کے لیے کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں بتاتا ہوں آپ کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے فرعون کے دربار، فرعون کے شہر سے نکلے مصر سے، اور پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور سیدھے دریائے نیل کے قریب آ رہے ہیں. دریائے نیل کے سامنے آنے کے بعد پوری قوم ساتھ میں کھڑی ہے. پورا دریا جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہے، پانی جو ہے لگاتار بہ رہا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر وارد ہونے والا ہے. تمام لوگ دیکھنے کے بعد کہے موسیٰ یہ کیا کیا تم نے؟ آگے طوفان ہے، دریا ہے، پانی ہے جس میں اگر ہم جائیں گے تو مر جائیں گے. پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اس کے پکڑے جائیں گے، ہتھے چڑھ جائیں گے تو مر جائیں گے. یہ کیا کیا تم نے؟ نہ یہاں زندگی نہ وہاں زندگی. موسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنیے پیارے بھائیوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میں جو بھی کر رہا ہوں میرے رب کے آرڈر سے کر رہا ہوں. وہ میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا، میری رہنمائی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اپنی لاٹھی کو دریا میں مارو. موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں مارا تو اس کے راستہ پھوٹ گیا، راستہ پھوٹ گیا. یہاں مفسرین رک کر ایک نقطہ بیان کرتے ہیں. اہل علم جو بیٹھے ہیں سنو غور سے. کیا نقطہ بیان کیا؟ انہوں نے کہا اللہ چاہتا تو بغیر لاٹھی کے بھی دریا کا راستہ بنا سکتا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بنا سکتا تھا کہ نہیں بنا سکتا تھا؟ لاٹھی مارو بولنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہا موسیٰ دیکھو راستہ بن گیا ہے جو. لیکن اللہ نے کہا موسیٰ لاٹھی مار تو اس کے بعد راستہ بنے گا. تو اللہ نے موسیٰ کو محنت کرنا سکھایا. تم محنت کرو، بھلے سے لاٹھی مارنا اتنی محنت نہیں ہے لیکن محنت کرو. تو آج نوجوانوں محنت کرو. پڑھنے لکھنے میں دل نہیں لگتا، شوق نہیں ہے، محنت کرنے کی عادت نہیں ہے. ہمارے اسلاف اکرام تھے، کیسی محنت انہوں نے کی. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی کتابیں تصنیف کی ہیں انہوں نے. بعض کتابیں کئی جلدوں کے اندر ان کی موجود ہیں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ کمپیوٹر نہیں تھا، یہ قلم اور کاغذ نہیں تھا. اس وقت جو ہے وہ لکڑی کا جو قلم بنایا جاتا تھا، سیاہی کی دوات ہوتی تھی، اس میں ڈبویا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا. تو وہ لکھتے تھے، جب وہ پورا اس کا چرکا بچتا تھا وہ نکال کر غلام کو دیتے تھے، یہ رکھو ایک ٹوکری میں جمع کرو. تو جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہاتھ سے لکھی کتابیں، محنت دیکھو.
پڑھا انہوں نے، علم حاصل کیا، ہاتھ سے لکھا، پھر اس سے جو قلم بچتے جاتے تھے نوکر کو دیتے جاتے تھے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ آخری وقت ان کے موت کا آیا تو اس موت کے وقت انہوں نے کہا اپنے ورثہ کو، اپنے جو ہے وارثین کو کہ دیکھو پورا کمرہ بھرا ہوا ہے جو قلم سے میں لکھا کرتا تھا، اب جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے تو میرے غسل کے لیے، پانی کے لیے جو لکڑیاں جمع کرنا چاہتے ہو وہ لکڑی بکت لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پورا قلم کا جو چورا ہے یہ چورے سے میرے پانی، غسل کے پانی کو گرم کیا جائے اور اس سے مجھے غسل دیا جائے۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین کو میرا یہ عمل پسند آ جائے اور اللہ میری مغفرت کر دے۔ یہ شوق تھا، یہ محنت تھی۔ نوجوانوں کاہل مت بنو، جاہل مت بنو، غافل مت بنو، سست مت بنو، محنت کرو، محنت کرو، محنت۔ موبائل 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 موبائل، رات موبائل، دن موبائل۔ ہاں موبائل سے اگر کام ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت موبائل میں گھسے رہنا، ہر وقت موبائل میں چیٹنگ کرتے رہنا، ہاں پڑھائی نہیں، لکھائی نہیں، ترقی نہیں، آگے بڑھنا نہیں، کچھ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں پر دھیان دو۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ پیسہ ادھر ادھر لگانے کے بجائے بچے کی سوچ بناؤ، بیٹا سائیکل ابھی نہیں ملے گی، بیٹا بائک ابھی نہیں ملے گی، تم پڑھو، ہاں تم لکھو، فیس کتنی ہوتی ہے بھرو۔ لیکن یہ کیا دکھ ہے، نوکری نہیں ملتی اس لیے میں نہیں پڑھتا۔ جو آدمی نوکر کی سوچ رکھتا ہے زندگی بھر وہ نوکر رہتا ہے، وہ رہبر نہیں بن سکتا۔ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ جو آدمی نوکری کے لیے پڑھتا ہے زندگی بھر وہ نوکر ہی رہے گا، اس کی سوچ بھی نوکر کی رہے گی، رہبر کی سوچ نہیں رہے گی۔ رہبر وہ ہوتا ہے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنا خون پسینہ سینک دیتا ہے، قوم کو بھٹکنے نہیں دیتا، قوم کو گمراہ ہونے نہیں دیتا۔ اس کو معلوم ہے قوم گمراہ ہونے والی ہے، قوم کو گمراہی سے بچانا میری اولین ذمہ داری ہے۔ لیکن جو نوکری کے لیے پڑھتا ہے اس کا علم جو ہے، اس کا علم برباد ہے۔ یہ سوچ نکالو، نوکری نہیں، تجارت کرو، کاروبار کرو۔ صحابہ اکرام نے علم حاصل کیا، تجارت کے ذریعے پھیلے دنیا کے اندر، تجارت کیا، بزنس کیا، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دین کو دنیا کے اندر پھیلایا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم جو ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہم تعلیم کے مقصد کو فراموش کرتے ہیں، ہاں، اور تعلیم کا شوق نہیں ہے ہمارے پاس۔ اسی طریقے سے محنت کرنا ہم کو معلوم نہیں ہے، محنت کسے کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، ہاں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی، کتنی قد و کاوش کی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کیے تو جہاں بھی انہوں نے قدم رکھا فتوحات نے ان کا ویلکم کیا، استقبال کیا۔ ہاں، عرب کی ایک چھوٹی سی سرزمین، اس میں ایک چھوٹی سی بستی مدینہ، چھوٹی سی بستی، اس مدینہ کے اندر چھوٹی سی مسجد، اس مسجد کا ایک چھوٹا سا حصہ صفہ چبوترا کہتے ہیں، وہاں پر پڑھنے والے طلبہ، وہاں پر علم حاصل کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب وہ نکلے، جب وہ جو ہے باہر نکلے تو اس علم کے ساتھ ایران فتح کر لیا انہوں نے، فارس کو فتح کر لیا انہوں نے، روم جو ہے اس وقت جو ہے شام کو فتح کر لیا انہوں نے، مصر کو فتح کر لیا۔ یہ بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، علم کی بنیاد پر فتح کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل کیے بھی تو زندگی گزرتی، جی سکتے آپ، جانور بھی بغیر علم کے جیتا ہے، گدھا بھی جیتا ہے، کتا بھی جیتا ہے، بلی بھی جیتی ہے۔ وہ زندگی تم کو پسند ہے؟ کتے بلی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو کہ علم والوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ کتے بلی بھی جیتے ہیں، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے مکانات بناتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن کوئی کتا انجینئر بنا، کوئی کتا جو ہے ڈاکٹر بنا، کوئی گدھا جو ہے علم طب میں مہارت حاصل کیا، کوئی جو ہے کہنا چاہیے شیر جو ہے علم طب کے اندر مہارت حاصل کیا، ڈاکٹر بنا۔ ایسے سمجھائیں میرے پیارے بھائیوں، کون سا دماغ لائیں، کون سی زبان لائیں، آپ کو ہم سمجھائیں۔
خالی پڑی ہیں, پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ڈاکٹری لائن میں کتنے لوگ خالی ہیں. ابھی ہمارے کچھ لوگ ہاسپٹل کھول رہے ہیں, یہاں بھی 2-4 لوگ بیٹھے ہیں جو ہاسپٹل کھول کے بیٹھے ہیں. کتنے مسلمان ان کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے حیثیت سے آتے پوچھو. اسپیشلسٹ جتنے غیر مسلم ہیں وہاں, پوری فیلڈ خالی, پورا میدان خالی ہے. کوئی ڈاکٹر بننا نہیں چاہتا, کوئی انجینئر بننا نہیں چاہتا, شوق ہی نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے. ہے نا, گیریج کی دکان کھولیں گے تو کہاں بھی ٹپری لگیں گے, رستے پر اتھی کرمن کریں گے, وہاں بیٹھ کر پنچر نکالیں گے. گزر رہی زندگی, گزری کی زندگی. وہ رزق کا مالک اللہ ہے. ایک بات یاد رکھو, جانوروں کو وہی رزق دیتا ہے, سمندر میں مچھلیوں کو وہی رزق دیتا ہے, اور ہم کو بھی وہی رزق دیتا ہے. رزق کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے, رزق کی ذمہ داری اوپر والے کی ہے. لیکن رزق کو حاصل کیسے کرنا وہ ذمہ داری ہماری ہے. عزت کے ساتھ حاصل کرنا کہ ذلت کے ساتھ حاصل کرنا, سمجھ رہے ہو بات. رزق کیسے حاصل کرنا, عزت کی روٹی کھانے کا کہ ذلت کی روٹی کھانے کا. ٹھیک ہے, پنچر نکالنا حرام کام نہیں ہے. ابھی کوئی پوچھے گا مجھے بات کا سوال, کیا ہمارا پنچر نکال کو کما کھائے تو حرام ہوتا, کیا تمہیں خطبے میں بول رہے تھے تو. ارے مقصد وہ نہیں اللہ کے بندے, مقصد یہ ہے تو پڑھا لکھا ہوتا تو آج تو یہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے کام نہیں کرتا تھا, ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھ کے کلیکٹر بن کے آرڈر کرتا تھا. تو ہمارا یہ جذبہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی کلیکٹر بنے, کمشنر بنے, آرڈر کرے, ہاں اے سی کے اندر بیٹھے, پنکھے کے نیچے بیٹھے اور ٹیبل بجا کے جج بن کر بات کرے. ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن تو کہاں گیا, وہاں جا کے بیٹھا ہے فٹ پاتھ پہ. کہاں ہے, پھل کی گاڑی لے کر ٹھیلا ڈھکل رہا ہے گلی میں, ترکاری گاڑی لے کے ٹھیلا ڈھکل رہا. شرم کی بات ہے نہیں. یہ کیوں بول رہا ہوں بار بار, تم کو شرم آنا. ٹھیک ہے, تم نہیں پڑھے نا, اپنی اولاد کو پڑھاؤ, ارادہ کرو, عزم کرو, محنت کریں گے ہم. بڑے بڑے حکمراں تھے, بڑے بڑے بادشاہ تھے. ہارون رشید بادشاہ تھا, معلوم ہے ہارون رشید بادشاہ, جس کے بارے میں تاریخ کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنے ٹیرس پر جب ٹہلتا تھا نا تو بادلوں کو حکم کرتا تھا, ہاں یا صحاب امطری حیث شئتی. بغداد دارالسلطنت تھا, عراق کا بغداد جو آج ہے نا, اس وقت تمام اسلامی اسٹیٹ کا, مصر کو وہاں سے آرڈر جاتا تھا بغداد سے, ہاں ملک شام کو آرڈر جاتا تھا بغداد سے, عرب کو آرڈر جاتا تھا بغداد سے. بغداد دارالسلطنت تھا, وہاں سے آرڈر جاتا تھا سب طرف. اور سب سے بڑا حکمراں مسلم جو ہے, بڑا نہایتی نیک, ہارون رشید بادشاہ تھا. ہارون رشید بادلوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا تھا, یا صحاب امطری حیث شئتی. اے بادلو, تم اگر بغداد شہر پر اور بغداد راجدھانی پر نہیں برسو گے تو مت برسو. تم جہاں بھی جا کر برسو گے اور تمہارے اس برسنے سے, پانی سے جو فصل تیار ہوگی اور اس سے جو پیسہ ملے گا, اس کا ٹیکس جو ہے اس مالک کو میرے خزانے میں لا کر جمع کرنا ہی کرنا ہے. سوچو کتنی بڑی, اس کو کہیں گے ہارون رشید کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. اتنی بڑی سلطنت, اتنی بڑی حکومت تھی. اللہ نے اتنی حکومت اس ہارون رشید خلیفہ وقت کو دی تھی. لیکن وہ ہارون رشید ایک عالم کے پاس اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتا ہے, اور اس اتنے بڑے بادشاہ کے, سنو غور سے پیسوں والوں, اتنے بڑے بادشاہ کے بچے آتے تھے, علم حاصل کرتے تھے, اور جب واپس جاتے تھے تو دونوں بچے آپس میں جھگڑا کرتے تھے. جھگڑا کس بات پر ہوتا تھا؟ ایک بچہ کہتا تھا استاد کی جوتی میں سیدھی کروں گا, دوسرا بچہ کہتا تھا استاد کی جوتی دونوں میں سیدھی کروں گا. چنانچہ جو ہے استاد جب جا کر وہاں سامنے کھڑے ہوتے تو کہتے کہ بیٹا جھگڑے کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ کی جوتیاں ہم سیدھی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بھیا کہتے ہیں مامون ہم سیدھی کریں گے. دونوں بچوں کا نام امین اور مامون تھا. تو استاد یہ کہہ کر جھگڑا چکاتے ہیں ان کا کہ دیکھو بیٹا, ایک جوتی تم سیدھی کرو, ایک جوتی تم سیدھی کرو. اتنے بڑا بادشاہ ہے, لیکن بادشاہ کا مرتبہ بڑھا کہ عالم کا مرتبہ بڑھا. بادشاہ کے بچے عالم کی جوتیاں سیدھی کرنے میں جھگڑ رہے ہیں, اور بادشاہ وقت کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو دونوں بچوں کو بلاتا, بیٹا تم نے علم حاصل کرنے کا پہلا سبق سیکھ لیا ہے, یہ تم کو میں آج انعام دیتا ہوں. ہے آج لوگ ایسے,
عالم کی عزت اپنے بچوں کو سکھائے، خود دل سے کرے. علماء کا یہ مقام ہے، علماء کا یہ مرتبہ ہے، اپنے بچوں کو عالم کی عزت سکھائیں، خود بھی عزت کریں. یہ وہ لوگ تھے جن کو اتنی بڑی بادشاہت ملی، ہیرے جواہرات ان کے قدموں میں تھے. حکومت جو ہے ان کی حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا. وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ علماء کی عزت کرو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. میرے پیارے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے علم انسان کا مرتبہ اونچا کرتا ہے. علم انسان کو اچھائی برائی کی تمیز سکھاتا ہے. علم انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے. علم انسان کو دنیا سکھاتا ہے، دنیا میں جینا سکھاتا ہے. علم انسان کو حلال و حرام کی تمیز بتاتا ہے. علم انسان کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. علم انسان کو جہنم کے راستے سے بچاتا ہے. یہی وجہ تھی نا میرے پیارے بھائیوں، یہی وجہ تھی نا. کیا وجہ تھی؟ ایک نورانی مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے مٹی کی مخلوق کو فضیلت عطا فرمائی. نورانی مخلوق کون؟ فرشتے. فرشتوں کو کیوں سجدہ کرایا آدم علیہ السلام سے؟ کیا فضیلت تھی آدم علیہ السلام کی؟ کیا مرتبہ تھا؟ کیا بہت پیسے والے تھے انہوں؟ کیا کوٹی بنگلے والے تھے؟ کیا ہیرے جواہرات والے تھے؟ کیا بہت خوبصورت تھے؟ کیا تھے آدم علیہ السلام؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کے اندر جو چیز ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے. آدم کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے میرا حکم ہے آدم کا تو سجدہ کرو. اتنی بھی بات نہیں سمجھتی. علم سے عزت ملتی ہے پیارے بھائیوں، علم سے عزت ملتی ہے. عزت علم والوں کو دیکھ کر لوگ عزت کرتے ہیں، علم کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی گواہی خود دی ہے توحید کی. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا واولو العلم قائما بالقسط. اللہ اکبر. اللہ نے کہا، اللہ گواہی دیتا ہے، سنو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ کے بعد علم والے گواہی دیتے ہیں اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اللہ نے یہاں دوسرے کیٹیگری کے لوگوں کو لا کر نہیں کھڑا کیا، اپنے ساتھ صرف علم والوں کھڑا کیا. علم والے جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ جانتے اللہ کی ربوبیت کو، وہ جانتے اللہ کے اسماء الحسنی کو، وہ جانتے اللہ کی صفات کو، وہ جانتے اللہ کی قدرت کو، وہ جانتے اللہ کے جلال و جلال کو، وہ جانتے اللہ کے مقام کو، وہ جانتے اللہ کے مرتبے کو، اور وہ اللہ کو اللہ سے سب سے زیادہ کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث علماء ہیں، اللہ کے نبی کے وارث علماء ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انی اعلمکم باللہ واتقاکم بی. میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. تو علم میرے پیارے بھائیوں انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کراتا ہے. جاہل آدمی کیا کرے گا؟ اسے نماز کا طریقہ نہیں معلوم، طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، حج کا طریقہ نہیں معلوم، روزے کا طریقہ نہیں معلوم. میرے پیارے بھائیوں جاہل کیا کرے گا؟ ایک آئی پی ایس لڑکی سے سوال کیا گیا معراج کسے کہتے ہیں؟ بولے مجھے نہیں معلوم. آئی پی ایس لڑکی، آئی پی ایس لڑکی. تو دنیا کا علم بھی حاصل کرو، دین کا علم بھی حاصل کرو. آج لوگ کہتے ہیں دین کا علم حاصل کرے تو فضیلت ہے، ثواب ہے، دنیا کا علم حاصل کرے تو ثواب نہیں ہے. میں صرف 2 منٹ لیتا ہوں، وقت ہو رہا ہے، دیکھو 25 ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر علماء ہی علماء رہیں گے تو دوسرے لوگ نہیں رہیں گے. علم والے جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، تو میرے پیارے بھائی فیلڈ میں کون کام کرے گا؟ ڈاکٹر بھی بننا، دیکھو علم کی 3 قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے جو انسان کے دل میں خشیت پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ کا ڈر پیدا. علم حاصل کیا اس کے دل میں، حسن بصری کہتے ہیں علم کا نام یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. دوسرا علم وہ ہے جو اللہ کا ڈر پیدا نہیں کرتا لیکن انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ ڈاکٹر بنیں گے، ایک غریب پیشنٹ آئے گا، کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے، میرے آنکھ کو نظر نہیں آتا، موتی بند ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیجیے، میرے پاس پیسے نہیں. تو آپ ایمان والے ڈاکٹر ہیں تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے صاحب آپ کا علاج میں کر دیتا ہوں، مفت میں کر دیتا ہوں، میڈیکل سے آپ دوائی لے لیں. یہ نہیں ہے خدمت. ڈاکٹر نہیں بنانے کا نہیں، عالم جو ہے علاج کرے گا. آنکھ کا موتی بند کا علاج عالم کرے گا؟ نہیں کرے گا، عالم نہیں کرے گا، حافظ قرآن نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ ڈاکٹر کرے گا. گھر بنانا ہے، غریب آدمی بول رہا ہے میرا گھر چھی رہا ہے، پترے سڑ گئے ہیں، پانی اندر آتا ہے، جو ہے انجینئر صاحب میرا گھر بنا دو. اتنے پیسے نہیں، اتنے پیسے، دیکھو میرا گھر بنا دو.
وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میری فیس میں معاف کر دیتا ہوں، آپ کا گھر میں بنا دیتا ہوں۔ تو دنیا کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، دین اور دنیا کے علم میں تفریق نہیں کرنا۔ دین کا علم بھی حاصل کرو، اتنا حاصل کرو کہ آپ کو طہارت کے احکام معلوم ہو، وضو کے احکام معلوم ہو، نماز کے احکام معلوم ہو، اور دنیا کا علم ایسا حاصل کرو کہ آپ غیر مسلم کے کندھے سے کندھا لگا کر ڈنکے کی چوٹ پر آگے چلنا سیکھو۔ اسی پر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ ہاں، اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسل اور جنریشن کو علم سے بہرور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم سے بہرور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علم کی اہمیت، علم کی قدر و منزلت، علم کو حاصل کرنے، اس کے لیے شوق و جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری امت کو اللہ تعالیٰ، تیرے بندوں کو اللہ تعالیٰ، ہمارے ماں بہنوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو فضولیات میں پیسہ برباد کرنے کے بجائے حصول علم کے لیے اپنا پیسہ اکٹھا کرنے اور اس میں لگا کر جو ہے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى وذكر السلام